جی سورہ حامیم السجدہ چلیں آیت نمبر اس کی 19 جن کے پاس عربی قرآن ہے اس میں سورہ فصلت ہوگا، جن کے پاس ہمارے سب کانٹیننٹ کے پرنٹڈ ہیں اس میں یہ حامیم السجدہ ہے۔ آیت نمبر 19 احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، فہم یوزعون تو ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اب تقسیم کیا جائے گا ان معنوں میں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کا اپنا ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ مقسوم ہو گیا، تقسیم کیا ہوا، اور جز حصہ، ہر دروازے کا جو اپنا حصہ ہے وہ طے شدہ ہے کہ شرابی اس دروازے سے جائیں گے، زانی اس دروازے سے جائیں گے، سود والے اس دروازے سے جائیں گے، قاتل اس دروازے سے جائیں گے، اور ہر دروازے کے اندر جو ریسیپشن ہے اور جو آگے انٹرٹینمنٹ ہے وہ الگ الگ ہے اس حساب سے۔ اسی طرح جنت میں بھی تقسیم ہے، اس کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ جو ہے وہ اسپیشل باب الریان ہے جو روزے داروں کے لیے، اس میں سے روزے دار جائیں گے، اور صرف اس امت کے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی روزے دار ہوں گے وہ اس دروازے میں سے جائیں گے، جتنے نمازی ہوں گے وہ ایک دروازے میں سے جائیں گے، جتنے زکوٰۃ دینے والے ہوں گے ایک دروازے میں سے جائیں گے، جتنے تہجد پڑھنے والے ان کے لیے اسپیشل، یعنی اسی طرح اس کی بھی تقسیم ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں مقرر ہے، شہد علیہم سمعہم تو ان پر گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ علا جب آتا ہے تو خلاف کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لام کے صلے کے ساتھ زیادہ ہے، شاہد لکم تمہاری فیور میں گواہی دی، شاہد علیکم تمہارے خلاف گواہی دی ہے۔ ظاہر جب گواہی دی جاتی ہے تو وہ ایک فریق کے حق میں ہوتی ہے تو دوسرے فریق کے خلاف ہوتی ہے۔ فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہوگی تیری جان چھڑائے گا، یا تیرے خلاف دلیل ہوگی تمہیں پکڑوائے گا۔ قیامت کے دن فیصلے تو اسی کے مطابق ہونے ہیں نا۔ تو قرآن جب آئے گا حشر میں تو اس کی 2 حیثیت ہوں گی، یا تو یہ تیرے خلاف گواہ بن کے آئے گا یا تیرے حق میں گواہی دے گا۔ القرآن حجت لک او علیک۔ شاہد علیہم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وہ نکالا آپ نے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا ہے کہ تم لوگوں کے خلاف گواہی دو گے، تم وہ کسوٹی بنو گے، اللہ کی وہ گواہی بنو گے حشر کی عدالت میں، جس کی بنیاد پر لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، اور رسول کی گواہی پر تمہاری پکڑ ہونی یا تمہاری جان چھوٹنی. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، علیکم تمہارے خلاف. اور جب اللہ پاک نے سورہ النساء میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھوں جب کہ آپ پر نازل ہوا ہے. تو ہم نے فرمایا مجھے کسی سے سن کے لطف آتا ہے. تو انہوں نے پھر سورہ نساء پڑھی. فرمایا جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. مکے میں نازل ہوا، حرم میں نازل ہوا. نبی وہ کیا منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اس امت کے خلاف، اور آپ کو گواہ اٹھایا جائے گا ان لوگوں کے خلاف. آپ کی گواہی پر یہ پکڑے جائے. مکے والے حضور کے رشتہ دار تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو، اور آپ نے کہا حسبک حسبک، بس 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 بس. تو کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا تو دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ آنسو سے بہہ رہے تھے کہ میری گواہی پر جو ہے وہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے. تو یہ جو شہادت ہے اعلیٰ کے صیغے کے ساتھ، یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. دیکھیں اب اگر ہم ہی، اور آپ دیکھیں جب گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو فریق مخالف کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ گواہ پر جرح کرے، اس کے کردار پر، کہ صاحب جس کی گواہی آپ لینے لگیں، جس پر آپ بندہ لٹکائیں گے، پہلے اس کا کردار تو دیکھیں. اور پھر وہ اس کا بخیے ادھیڑتے ہیں، تم نے بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ تم نے حق مہر ادا نہیں کیا تھا، تم نے فلاں کی زمین دبائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے خلاف اتنے کیس بنے. وہ کپڑے اتار کے بندے کے رکھ دیتے ہیں تاکہ اعتبار ٹوٹ جائے گواہی کا اور اس کی گواہی رد ہو جائے. اب جب ہم حشر میں آئیں گے گواہ کے طور پر اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ یہ تمہارے خلاف گواہ ہیں، تو قاضی صاحب صبر کریں، پہلے ان کے اپنے کرتوت تو دیکھیں، یہ کیسے گواہی دیں گے ہماری؟ یہ ہم سے بڑھ کر سود کھاتے تھے، ہم تو سال بعد لیتے تھے نا، یہ تو مہینے کے مہینے لیتے تھے، انہوں نے مہینے پر دیے ہوئے تھے، اور بھائی کو قتل کرتے تھے، ہر کام 2 نمبر کرتے تھے، دوائیاں یہ جعلی، تو ہماری گواہی قبول ہو جائے گی؟ یعنی ہم اپنی بد اعمالی سے اپنا نامہ اعمال بھی خراب کرتے ہیں اور اللہ کا اور رسول کا کیس بھی خراب کرتے. جب دیکھیں حدیث ہے، اس میں جب ایک راوی پر صرف الزام ہو، متہم بالکذب، جھوٹ کا الزام ہو، کوئی بندہ ایسے ہی کہہ دے، ثبوت نہ دے، ایسے ہی کہہ کہ اس نے جھوٹ بولا تھا، تو اس کی روایت ضعیف ہو جاتی. یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں کیوں ضعیف ہیں؟ کسی کے کردار کی وجہ سے. تو جب حدیث اپنی قوت کے باوجود، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سچ جب جھوٹے کے منہ سے نکلتا ہے تو بے آبرو ہو جاتا ہے. سچ، حالانکہ وہ سچ ہے، لیکن جب جھوٹے کے منہ سے نکلتا ہے تو اپنی عصمت کھو دیتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا اسے. اسی طرح جب ہم اس کردار کے ساتھ ہماری گواہی نکلے گی تو کون قبول کرے گا؟ ایک ذرا سی بات سے ضعیف حدیث ضعیف ہو جاتی ہے تو ہمارا قول کیسے قوی ہوگا جبکہ ہمارا کردار اس قسم کا ہے. تو یہ جو ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس سے نہ صرف کہ دنیا میں ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم ناقابل اعتبار قوم ہے، ہر عذاب ہم پر نازل ہے، قیامت کا دن جو معاملہ ہوگا وہ بھی یہ ہوگا کہ جب ہماری وجہ سے کیس ڈوبے گا نبی کا تو نبی خوش ہوں گے. ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط گواہ بنائے. اللہ نے نبی کو بھیجا نا ہمارے اوپر گواہ بنا کے، مضبوط گواہ چنا ہے کہ نہیں چنا؟ ہم کیا ہے؟ یہ ہماری جو 2 حیثیتیں نا، ایک ہے ذاتی حیثیت ہماری، ایک ہے بحیثیت امت ہماری حدیث جو ذمہ داری ہے. ہم اگر اپنا کردار درست رکھیں گے تو اپنی جنت بھی بنائیں گے، جہنم سے بھی بچیں گے،
اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کو مضبوط گواہ ملے گا. اس لیے حضور نے فرمایا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا کہ میں تو فخر سے تمہیں پیش کروں یہ میری امت، اور پھر جب کپڑے اترنے لگے تو پتہ چلے گا یہ تو سب سے بڑے فراڈی ہیں، ہر بیماری ان کے اندر موجود ہے. شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، سمعہم وابصارہم ان کی آنکھیں، وجلودہم اور ان کی جلد. جلد چونکہ پورے بدن پر پھیلی ہوئی ہے لہذا یہ ہاتھ اور پاؤں تک جاتی ہے. سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ أَرْجُلُهُمْ، ان کے ہاتھ اور پاؤں، وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی. زبان وہ زبانیں جو ہم بولتے ہیں وہ تو سیل کر دی جائے گی بحیثیت. اچھا آپ دیکھیں اللہ پاک فرمائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، بادشاہی آج بھی اللہ کی، لیکن بظاہر کچھ چیزوں پر ہمیں ملکیت دے دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم بھی کچھ چیزوں کے مالک ہیں. ملک ملکیت سے ہی بنا ہے، ملکیہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے. یہ گاڑی آپ کے رجسٹر، یہ ہاتھ پاؤں میرے نام رجسٹر ہو گئے، میرا ان کے پر حکم چلتا ہے، میں چاہوں تو زمزم پیوں چاہوں تو شراب پیوں. یہ ان کو حکم یہ ہے کہ تم نے اس کا حکم ماننا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم ہے. دوسرا حکم کیا ہے کہ جو کچھ یہ کرے اس کو تم نے ساتھ ریکارڈ بھی کرنا. یہ سرکاری جاسوس بھی ہیں، تم نے بات ماننی ہے لیکن ساتھ اس کو ریکارڈ بھی کر لینا یہ کیا کرتا ہے. اب جب قیامت آئے گی تو ہمارا ان پر اختیار ختم ہو جائے گا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ اس دن یہ اللہ کا حکم مانیں گے، ہمارا نہیں مانیں گے، ہمارا اختیار ان پر ختم ہو جائے گا. اس دن ملک اللہ کا ہوگا اور اس میں یہ بھی شامل ہے. لہذا یہ گواہی دیں گے، کھا جائیں گے. اور آدمی نے جو جو کیا ہوگا، اب تو آپ دیکھیں سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو انسانی جلد ہے لیئر، یہ سیم وہی چیز ہے جو آپ ریکارڈنگ پیسٹ استعمال کرتے ہیں نا، میگنیٹک، وہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپ کے اوپر جس پہ آپ ریکارڈ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے سیم یہی چیز ہے. اور اس میں ریکارڈنگ صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ 1 ملی پر سالوں کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں سیو. اور دوسری بات یہ کہ جو کام آپ شعور میں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے. یعنی آپ شعور میں کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈنگ سیکشن آن ہوتا ہے. آپ لاشعوری طور پر کرتے ہیں، سوتے میں کرتے ہیں تو وہ آف ہوتا ہے. جیسے جہاز ہوتا ہے نا، اسٹرائک کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ریکارڈنگ سسٹم ہے، نظر آتا ہے میزائل فائر ہوا ہے، ٹارگٹ کو اس نے جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا ہے اور فوکس کر کے پھر جا کے ٹارگٹ پہ لگا ہے، مکان اڑا ہے. یہ ساری چیز ریکارڈنگ پائلٹ کے سسٹم موجود ہے. اسی طرح ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہاں یہ جو بجلی گھر ہیں وہاں پہ باقاعدہ میٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ گراف بن رہا ہوتا ہے وہاں پہ. اسی طرح ہم جو کچھ کرتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، آنکھوں کی کیفیت بدلتی ہے تو جیسے ہارٹ بیٹ کا ریکارڈ اوپر ایک دم جمپ لگاتا ہے، ہمارے اندر ریکارڈنگ میں ایک جمپ لگتا ہے کہ اب یہ بدنیت ہو گیا. اس لیے کہا گیا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر کچھ سوچ کے تم نے اٹھائی، اب ریکارڈنگ آن ہو گئی. پہلی نظر گئی نا، پتہ چلا کوئی عورت ہے، نظر جھکا لو، بات ختم ہو گئی. جب دوبارہ تم نے اٹھائی تو اب ریکارڈر آن ہو گیا، اب بدنیتی سے اٹھائی. شاہد علیہم سمعہم، اب وہ سارا جو بھی حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ ان سے کہے گا ویلکن، تمہارا پھٹے منہ، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. عن کننا اناضل،
میں یہ سارے جو پاپڑ بیل رہا تھا، سٹرگل کر رہا تھا، یہ تمہارے لیے تو کر رہا تھا. یہ تو اسی طرح جیسے کوئی کسی سپر مارکیٹ سے کوئی بندہ کھلونا اٹھائے بچے کے لیے، اور بچے ہی کاؤنٹر پہ جا کے بتا دے کہ ابو نے کھلونا اٹھایا ہوا ہے، ابو کی جیب میں کھلونا ہے. تو ابو پھر گھر آ کے اس کو پھینٹی لگاتا ہے نا، میں نے تمہارے لیے تو بیڑا گا تمہارا اٹھایا تھا اور میں نے کھیلنا تھا اس کھلونے کے ساتھ. ان کننا انادل، میں تمہارے لیے. ندال ہوتا ہے سٹرگل کو. ابو ندال بہت بڑا فلسطینی ایک لیڈر تھا، ابو ندال. سٹرگل ان کننا انادل، میں تمہارے لیے سب کچھ کرتا. تو یہ گواہی دیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ اپنی جلود سے، اپنے ہاتھ پاؤں سے، اپنی آنکھوں سے، یعنی اپنے جو آرگنز ہیں اس کے، ان سے یہ کہے گا لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے کیوں گواہی دی ہے میرے خلاف؟ میرا دشمن دیتا تو کوئی بات تھی، تم تو میرے اپنے تھے. لیما یہ نہیں کہے گا کیفا شہدتم علینا، اوے تم کیسے بول پڑے ہوئے. ہونا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کیفا شہدتم علینا، ہاؤ ڈیئر یو ڈیڈ اٹ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے کیوں. اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس کا شعور سے بتا رہا ہے کہ یہاں کیسے نہیں چلتا بھائی. جس چیز کو رب گویائی عطا کرے گا وہ بولے گی. لما شاہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی عطا فرمائی ہے. دیکھیں یہ زبان بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی ہے نا بھائی صاحب، اور یہ گنگے کے منہ میں بھی ہوتی ہے. کچھ کی بولتی ہے کچھ کی نہیں بولتی. اب ووکل کارڈز کا سسٹم ہے فلاں فلاں، لیکن ووکل کارڈ بھی کوئی سیمنٹ کے بنے ہوئے تو نہیں ہے نا، گوشت کے بنے ہوئے. جس نے اس کو بلایا ہے وہ ان انگلیوں کو نہیں بلا سکتا. پھر یہ جو نطق ہے، کائنات کی ہر چیز بولتی ہے. اب آپ کی سائنس کہتی ہے کہ جب آپ درخت کا پتا توڑتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک چیخ نکلتی ہے. انہوں نے اس کو مشین لگایا، گرافر اس کا، اور جب پتا توڑا ہے تو وہ ایک دم سے اس نے جمپ کیا ہے کہ جیسے اس نے چیخ ماری اس پتے والی جگہ نے، اور اس درخت میں سے فوراً فرسٹ ایڈ کا سسٹم شروع ہو گیا ہے. اور جہاں سے پتا ٹوٹا ہے وہاں پہ وہ سٹیکی فلوڈ آیا ہے اور اس نے آ کے پٹی کی ہے وہاں سے، تاکہ درخت کی بلیڈنگ نہ ہو. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے. جہاں سے آپ پھول توڑتے ہیں نا وہاں قطرہ نکلتا ہے نا، یہ آنکھ ہے اس پھول کی، یہ دیدہ نم ہے، وہاں سے آنسو گرتا ہے. ہر پھول کو ایک دیدہ نم ساتھ دیا ہے، قدرت نے خوشی دی ہے تو غم ساتھ دیا ہے. بیٹا دیا ہے پھر وہی بیٹا مرتا ہے تو غم ساتھ لگا ہوا کہ نہیں. جاب ملا خوشی، دیدہ نم ساتھ لگا ہوا. ٹرمینیٹ ہو گئے ہارٹ اٹیک. جو بھی آپ کو دکھ ملا ہے آپ بغور جائزہ لیں گے تو وہ خوشی بن کر آپ کے دل و دماغ اور آپ کے گھر میں آیا ہے. کوئی چیز دکھ کی صورت میں نہیں آئی. پہلے وہ خوشی کی طرح ایک دیکھتا ہوا پھول تھا، ہم نے اسے سینے سے لگایا اور پھر وہی غم بن گئی. کہا جاتا کہ بندہ دکھ نہیں دیتا، بندے سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں. جب وہ ٹوٹتی ہیں نا پھر تکلیف ہوتی ہے. جب آپ کی توقع کسی سے نہ ہو، جب توقع مر گئی، غالب کس کا گلہ کرے کوئی، تو جو چیز آپ توقع کے طور پہ لے کر آتے خوشی خوشی اٹھا کر، وہی چیز جب جاتی ہے دکھ دے کے جاتی ہے. نطق اپنی جائے، یعنی درخت بولتے ہیں، پہاڑ بولتے ہیں. اکیلا درخت بھی لونلی فیل کرتا ہے، وہ بھی کلا بندہ ہوئے پویں کلا رکھ نہیں، دونوں کلیاں نوں ہوندا بڑا دکھ. درخت بھی اکیلا ہوتا ہے تو وہ گروتھ صحیح نہیں کرتا. درختوں کے جھنڈ میں لگائیں گے تو وہ زیادہ بڑھے گا.
یاری دوستی میں سفر اچھے طریقے سے اس کا کٹ. بولتے ہیں ان کی گفتگو ہے. چیونٹیاں نہیں بولتی. قرآن کیا کہتا ہے؟ چیونٹی کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. جلدی کرو گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر, سلیمان چلا آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہیں پیس کے رکھ دو اسے پتہ بھی نہ چلے. بول رہی ہے چیونٹی. اور کون سمجھ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام. یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر, اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. پرندے بولتے ہیں آپس میں, ایک انسان کو سمجھا دیا ان کی بولی, وہ ادھر بول رہے ہیں, ادھر انٹرپریٹ ہو رہی ہے. اسی طرح جس طرح کوئی عربی بات کر رہا تھا اور آپ کے اندر وہ اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی, اب سمجھ رہے ہوتے وہ کیا کہہ رہا ہے. پنجابی کے ذہن میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے, پٹھان کے دماغ میں پشتو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے, وہ سمجھے گی یہ کیا کہہ رہا ہے. پرندہ بات کر, انہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے. چیونٹی نے بات کی تو اب دیکھیں نا, سلیمان بادشاہ ہے, چیونٹی ملکہ ہے. چیونٹی نے جب اپنی رعایا کو خطاب کیا تو بادشاہ ہنسا. فتبسم ضاحکا من قولها, کہ یہ کتنی سنسیئر ہے اپنی عوام کے ساتھ, کہ چیونٹی کو بچانے کی فکر ہے اپنے عوام کی. ہمارے بدبخت مرواتے, یہ بدتر ہے حیوانات سے. حیوانات پھر جان دے دیتے ہیں اپنی قوم کی. آپ مسکرائے. پھر جب ہدہد پلٹ کے آئی, اس سے بات کی. اس نے کیا کہا؟ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, میں نئی خبر لے کے آئی ہوں, بریکنگ نیوز. اور میں سبا سے آپ کے لیے خبر لے کر آئی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے علاقے کے پرندے ہیں ان کو بھی پنڈی لاہور کا پتا ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں پنڈی جا رہا ہوں, انہیں پتا ہوتا ہے پنڈی کیا ہے, یہ کوئی شہر ہے جہاں یہ جاتے ہیں اور پھر پلٹ کے آتے ہیں. اس کو پتا ہے سبا نام کا, ایک سبا نام اس کو پتا ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین. اور اس کا آپ دیکھیں, اس نے جو نقشہ کھینچا ہے, انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. میں نے دیکھا عورت ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کے پاس ہر چیز موجود ہے وافر مقدار میں, اور میں نے اس کو اور اس کی قوم کو, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا بہت بڑا ایک عرش ہے, تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے. میں نے اس کو, اور ہونا یہ چاہیے جو چیزیں اس نے گنوائی ہیں نا, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اس کے نتیجے میں اسے اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا نا اس عورت کو, کہ اللہ پاک نے اسے بادشاہی عطا کی اور ہر چیز وافر مقدار میں دی, اور اتنا بڑا اس نے عرش بنایا ہوا ہے. تو نتیجے میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا. 2 اور 2 کی طرح اس ہدہد نے, حیوان نے. اس لیے فرمایا انسان جب غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین, وہ کتوں سے بھی برتر ہو جاتا ہے, کتوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, گیا گزرا ہو جاتا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس, انعام رب نے کیے ہوئے اور وہ اور اس کی قوم سورج کو جو ہے وہ کر رہی ہے, سجدے کر رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہدہد. پھر فرمایا وسخرنا له الريح انا سخرنا له الجبال سخرنا مع الجبال يسبحن, پہاڑوں کو ہم نے مسخر کر دیا, اس کے ساتھ وہ بھی تسبیح پڑھتے تھے. پہاڑوں کی بھی تسبیح ہے. ہر ایک کا اپنا نطق ہے. ضروری نہیں کہ ایک انگریز اگر سیب کو ایپل کہتا تو اردو والا بھی ایپل کہے, وہ اس کو سیب کہتا, اس کا اپنا نطق ہے, چیز وہی مراد ہے. اگلا سمجھ جائے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو ان کا نطق, پہاڑوں کا اپنا نطق ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو مگر تم اس کو نہیں سمجھ سکتے. وہ کیسے تسبیح کر, میں سمجھ رہا ہوں جس کی وہ کرتے ہیں, تم نہیں سمجھ سکتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تسبیحہم. اسی طرح فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر چیز کو اپنی نماز کا بھی پتہ ہے، اپنی تسبیح کا بھی پتہ ہے. پرندے بھی اللہ پاک نے فرمایا تم قیام اور رکوع کر کے پڑھتے ہو، وہ صافات و یقبضن، وہ پر کھول کے اور پر، یہ ان کا سجدہ ہے، یہ ان کا قیام ہے، ان کی اپنی تسبیح. ہر چیز بولتی، زمین بولے گی قیامت کے دن، جس زمین پر انسان نے جرم کیا ہو وہ گواہی دے گی. اس لیے کہا گیا کہ نفل گھوم پھر کے پڑھنی چاہیے تاکہ گواہ زیادہ ہو جائے. حضور نے فرمایا تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آگے ہو جاؤ یا پیچھے ہو جاؤ یا دائیں ہو جاؤ یا بائیں ہو جاؤ، اس لیے کہ زمین گواہی دے گی تو زیادہ گواہ ہونے چاہیے. یعنی اگر گناہوں کے گواہ اتنے، بھائی نماز آپ ایک ہی جگہ پڑھتے رہے، ایک گواہ ہو گیا آپ کا. یہ اس لیے مسجد میں ایک جگہ مخصوص کر کے بیٹھنا مکروہ ہے، بدل بدل کے بیٹھو، اس لیے کہ گناہ جگہ جگہ کرتے پھرتے ہو. تم گناہوں سے پوری دبئی بھری ہوئی ہے. ایمریٹس روڈ بھی کھڑی ہوئی ہے، گواہی دے رہی ہے جناب علی، اتحاد روڈ بھی دے رہی ہے جناب علی، ستوا بھی دے رہا ہے، فلاں جگہ بھی اور نفل جو ہے نماز کا ایک ہی گواہ کھڑا ہے. بھائی وہاں بھی بولنے صفے اٹھ کھڑی ہوں، میرے پر یہ کیا، میرے اوپر کیا، یہ میرے اوپر کیا. یہ زمین بھی بولے گی، یہ نطق ہے. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ. ہمیں اس اللہ نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو نطق عطا کیا ہے اور اسی نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹ کر آئے ہو. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ. یہ بڑی راز کی بات ہے، بڑی نازک بات ہے کہ تمہارے اوپر وہ گواہ لگائے ہیں میں نے کہ جن سے تم چھپا نہ سکو. بندہ کس چیز سے کرے گا بھائی؟ لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے، تالا لگا سکتا ہے، کمرے میں بند ہو سکتا ہے، لیکن ان سے، اس لیے کہ آرگنز ہی یہ ہیں گناہ کے. جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، اسی زبان سے کرنی ہے، برائی دیکھنی ہے اس سے، سننی ہے اس سے. وہی آرگن جاسوس ہیں. وما کنتم تستترون، تم اپنے جان سے تو نہیں چھپا سکتے کسی کو، دوسروں سے تم چھپا سکتے ہو، لیکن ہم نے وہ جاسوس تمہارے ساتھ لگائے تھے کہ جن کو تم اپنا سمجھتے رہے. جیسے وہ رشیا میں تھا نا کہ وہاں پہ باپ بیٹے کے خلاف، اور ایران میں بھی کبھی سنا تھا ساواک، یعنی بیٹا باپ کی جاسوسی کرتا تھا، رپورٹ جمع کرواتا تھا، دوسری یہ باتیں کی، اور باپ بیٹے کی، گھر کے اندر جاسوس، بھائی بھائی کی، یہ نیٹ ورک تھا وہاں پہ. تو کہا گیا کہ تم نے ان کو اپنا سمجھ کر انوا کنتم تستترون، تم چھپاتے نہیں تھے. یہ نا جب گناہ کرتے ہیں، زیادہ زیادہ دروازہ بند کر کے اندر لسی پیتے ہیں رمضان میں، اس سے زیادہ ہم چھپا کر کیا کر سکتے. فرمایا تم اتنے بے تکلف سے، ان کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے محاصرہ گھر کا کیا ہوا تھا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا جس گھر کا تم پانی نہیں پینے دیتے، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خرید کر وقف کیا تھا. پانی بند کیا ہوا تھا ان کا پانی بند کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام لگا دیا گیا، ان کو مظلوم بنا دیا گیا، حالانکہ ان کے پاس پانی تھا، وہ وضو کر کے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ان کا بند نہیں تھا، بند عثمان کا تھا. ادھر کوئی ذکر نہیں کرتا، وہ یہاں کا جیسے وہ ری مکس کرتے ہیں نا سٹوری کو، یہ والا کلپ نکال کے دوسری جگہ، وہ والا نکال کے دوسری جگہ. چونکہ ہماری تاریخ ہمیشہ شیعوں کے ہاتھ میں رہی ہے، تاریخ کی کتابیں ساری انہوں نے لکھی ہیں. جو جو دکھیا کلپ تھے نا وہ وہاں سے نکالے وہاں لگا دی. کھیل ہے ہمارے ساتھ. امیر المومنین سیٹنگ، یہ تو بننے نکلے تھے نا، یہ تو بیعت لینے گئے تھے. جس نے بیعت لی ہوئی تھی عشرہ مبشرہ میں سے، اس کے پاس فوج ہے اور وہ صحابہ منتیں کر رہے ہیں ایکشن لینے کی. آپ نے فرمایا نہیں،
صبر اس کا نام ہے، صبر اس کا نام ہے۔ لڑ کے بندہ 2 4 10 ہزار 20 ہزار مار کے مرنا، جیسے یہ بیان کرتے ادھر گھوڑا دوڑایا امام حسین رضی اللہ عنہ 10 ہزار مار دیے، اور پھر گھوڑا ادھر دوڑاتے گئے تو 20 ہزار مار دیے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے خون گرانا نہیں چاہتا، یہ خون گرے گا، یہ دروازہ کھلے گا، مجھے میرے نبی بتا کر گئے ہیں، لیکن میں اس دروازے کو اپنی ذات پر نہیں کھولنا چاہتا، میں مر جاؤں گا لیکن میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان نہیں مرے گا۔ صبر اس کا نام ہے یا اس کا نام ہے بھائی صاحب؟ صبر حسین نہیں، صبر عثمان۔ اور 40 دن چھپ چھپا کے پانی پیچھے سے لٹکا دیتا ہے کوئی، یا کھانا کوئی ڈال دیتا ہے، اندر کھانا نہیں جانے دے رہے، شہید کیا ہے۔ 3 دن لاش نہیں اٹھانے دی۔ رات کے اندھیرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش ڈلوا کے اجازت لی ہے، اور بعض روایات میں 17 آدمیوں نے جنازہ پڑھا ہے، بعض میں 5 نے پڑھا ہے، بعض میں 12 نے پڑھا ہے، زیادہ سے زیادہ 17 کی تعداد آئی ہے۔ اور انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ یہ جنت البقیع میں دفن نہیں کریں گے تو جنازے کی اجازت دیں گے۔ جنت البقیع میں انہوں نے دفن نہیں ہونے دیا، ان کو وہاں دفن کیا گیا جہاں یہودی اپنے مردے دفن کرتے تھے۔ اس کا نام شہادت ہے۔ تو آپ چھت پہ چڑھے اور ان کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، جس دن سے میں نے یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ میں بیعت کے لیے دیا، میں نے اس ہاتھ کو کبھی برائی کے لیے استعمال نہیں کیا، اس ہاتھ کو میں نے فرج سے نہیں لگنے دیا، میں نے انڈر شیو اس ہاتھ سے کبھی نہیں کی، اور جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے برے خیال کو، برائی کے خیال کو دماغ میں آنے ہی نہیں دیا۔ اتنی پاکیزہ شخصیت۔ تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ گواہ ہیں، ہم بے شک ان کے ساتھ بھلا کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی انہی کی آواز آئے گی، جی 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 اس نے فلاں چوری کی تھی، اس نے سائن کیے تھے چیک پر رشوت کے لیے، فلاں چیز، یہی ہاتھ کہیں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم چھپاتے نہیں تھے۔ کس سے چھپاتے بھائی؟ ان سے تو چھپا نہیں سکتے تھے۔ ان یشہد علیکم، تم ان سے چھپاتے نہیں تھے اس لیے کہ تمہیں توقع نہیں تھی۔ ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، تمہیں یہ توقع نہیں تھی کہ تمہاری سماعت بصارت اور تمہاری جلدیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، لہذا تم نے چھپایا بھی کچھ نہیں۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، تم یہ گمان رکھتے، الٹا یہ تمہارا گمان تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ تمہارے اکثر کاموں کی خبر اللہ پاک کو کوئی نہیں ہوتی، یعنی تمہارا گمان یہ۔ لیکن ایک بندے کو اگر پتا ہو کہ میرا، دیکھیں بندہ جو ہے وہ اگر کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، جوان ہے، اور اسے دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ میری طرف دیکھ رہا ہے، تو دم اس کی نظر جو ہے وہ پھیر لیتا ہو، باپ سے حیا کی وجہ سے، کہ یہ باپ کہے گا یہ جوان ہو گیا بھی۔ اللہ سے حیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں جو کہا، پوچھا جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مال احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو رب کی غلامی ایسے کرے جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا، تو اس کو دیکھ رہا، کانک تراہ، گویا تو اس کو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو نہیں دیکھ سکتا، تجھے یہ نہیں شعور کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بھائی صاحب شرطے کا مجھے دیکھنا ضروری ہے کہ نو انٹری سے میں گھساؤں؟
میرا شورتے کو دیکھنا ضروری نہیں، وہ اوٹر بتا دے گا کہ پیچھے آ گیا۔ احسان یہ ہے، صحابہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے لیے پیشاب کرنا مشکل ہو گیا تھا، جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو پیشاب نہیں کر سکتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی بندہ دیکھ رہا ہے تو پیشاب ہی نہیں آتا، کتنا سخت بھی آیا ہوا ہو، گاڑی روک کے سائڈ پہ آپ پیشاب کرنے نیچے اترے، بس پوری آپ کو دیکھ رہی ہے اور آپ کو پیشاب ہی نہیں آ رہا اور مثانہ بھی پھٹنے لگا ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ہم سے تو پیشاب بھی نہیں ہوتا، یعنی رب کی حضوری کا اتنا انفلوئنس تھا ان کے اوپر کہ وہ دیکھتے تھے رب دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دیکھو تم نے جب کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتے تو تم میرے سامنے ننگے ہی ہوتے، یہ اپنے سینوں کو گھونٹتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، نبی جب یہ پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بڑا لپیٹتے ہیں اور سینے جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ پہچان نہ لے کہ فلاں پیشاب کر رہا ہے۔ تو تکلیف میں تھے وہ لوگ۔ فرمایا جب تم الا حین یستغشون ثیابہم، جب تم نے کپڑے پہنے بھی ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے تم ننگے ہوتے ہو، یہ دوسروں سے پردہ ہے تمہارا، اللہ پاک سے کوئی نہیں ہے، اللہ پاک تمہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ ہم عام طور پہ یہ سکتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا بلنڈر ہم کریں تو اللہ پاک کو پتا چلتا ہے کہ کہیں کوئی ایٹمی دھماکہ ہوا ہے۔ بھائی یہ چھوٹے چھوٹے کام اللہ پاک نہیں دیکھتا، یہ مولوی صاحب نے جو ہے وہ کیمرہ فٹ کیا ہوا، اللہ پاک کو اتنے چھوٹے چھوٹے کام، اللہ پاک مجھے اس کام پر جہنم میں پھینکے گا۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے عصر کی نماز کے بعد آ کے نفل پڑھے، چابک ایسے کر کے پھینکا، نفل پڑھے اور چابک اٹھایا اور کہنے لگے کہ اب اللہ مجھے ان نفلوں پر پکڑے گا۔ یعنی میں کوئی گالی تو نہیں نہ دی بھائی صاحب، کوئی شراب نہیں پی، کوئی ڈاکہ نہیں مارا، وہ 4 سجدے ہی کیے نا اللہ کو، اس پہ مجھے جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، اللہ پاک تمہیں ان نفلوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں ڈالے گا، مگر تمہیں اپنے نبی کی مخالفت پر ضرور جہنم میں ڈالے گا۔ تم نے پتہ تم نے کیا کیا؟ تم نے حضور کی مخالفت کی ہے، تم نے اس کے نبی کا حکم توڑا ہے۔ آپ نے جب کہہ دیا کہ لا صلاۃ بعد العصر، عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، تو اس کا حکم بھی، اس کے نبی کا حکم بھی توڑ رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ دیکھو جب تندور دہکایا جاتا ہے، چولہا جلایا جاتا ہے تو ہمیشہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ کو جلایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی رکھی جاتی ہیں اور پھر ان کو، اور وہ چھوٹی پھر بڑی کو بھڑکاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ہمیشہ چھوٹی، جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے گناہوں کے سیڑھی ہوتی ہے۔ بڑے گناہ ان پر، یہ بڑے بڑے جو پلازے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رکھے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ چھوٹے گناہوں کے ستونوں پر کھڑے ہیں۔ اس لیے کسی گناہ کو ایزی مت سمجھو اور کسی نیکی کو بھی ایزی مت سمجھو، گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو اور اس کو کرو مت، اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑو مت۔ ہو سکتا ہے قیامت کے دن دونوں پلڑے برابر ہو گئے اور تمہاری وہ چھوٹی سی نیکی تمہارے سارے حجوں کو کام میں لے آئے، ورنہ ان حجوں سمیت جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ تو اس تمہیں احساس ہوگا کہ یہ چھوٹی سی نیکی کتنی بڑی چیز تھی۔ تو یہ جو تصور ہے کہ جی اللہ پاک نہیں دیکھا، اللہ پاک دیکھ رہا ہے چھوٹے بڑے، پھر یہ کہ جب جرت کے ساتھ بندہ کرے تو چھوٹی جی سی، اللہ بادشاہ ہے، ہمارے گناہ اس کا کوئی نقصان نہیں کرتے، ہماری نیکیاں اس کا کوئی فائدہ نہیں کرتی۔ گناہ ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، نیکی ہم اپنی جان کے لیے آسانی سے کے لیے کرتے ہیں، اللہ پاک نہ نفع نہ نقصان۔ لیکن جو ہمارا رویہ ہے نا، وہ ہمیں جنت یا جہنم میں لے جائے گا۔ وہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ جی خلی ولی کچھ بھی ہو جائے، اخلت وخلی جی خان کے نائدس، یہ جو رویہ ہے، کہا کہ جرت کے ساتھ کوئی صغیرہ صغیرہ نہیں ہے،
یعنی بندہ گناہ کرو اس کو ایزی لے، وہ صغیرہ نہیں، اس نے رب کو ناراض کر دیا۔ اور ڈر کے ساتھ کوئی کبیرہ نہیں، یعنی گناہ ہو جائے بندے سے اور بندہ ڈرے۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے، ماں باپ زیادہ سزا دے دیتے ہیں، وہ یہ کیا ہوا ان کو؟ وہ بچہ بدماشی کرتا ہے، ایک تو غلطی کرتا ہے اور اوپر سے یوں کر کے ایسے آیا جیسا میرا بیٹا نہیں میرا باپ ہے۔ اب وہ پکڑ لیتا باپ اس رویے پر پکڑتا ہے، وہ جو اس کا سٹائل ہے مصطفیٰ قریشی والا، اس پہ اس کو پکڑتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں نا، اور اللہ پاک کے سامنے ایسے آتے ہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں واللہ قاری صاحب پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، سبحان اللہ پوری ابوظہبی کو پتہ ہے تمہارا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کیا گناہ ہو گیا۔ یہ جو رویہ ہے یہ رب کو غصہ دلاتا ہے۔ باقی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ڈر ہے اللہ پاک کا، اور جو ڈرتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اتنا ڈرتا ہے کہ الٹی تسلی دینی پڑتی، کوئی قیمتی چیز ٹوٹ گئی ہے، بچے کا رنگ پھک ہو گیا، پتہ چلا بچے کو سکتہ ہو گیا، ماں باپ کو بچے کی فکر پڑ جاتی ہے، وہ گلاس کو بھول ہی جاتے ہیں، اسے تسلی دینا شروع ہو جاتے ہیں، بیٹا کوئی بات نہیں، کون سا تو نے جان بوجھ کے توڑا۔ اب جو دلیلیں بچے نے دینی تھیں وہ ماں باپ دینا شروع ہو جاتے ہیں، نہیں بیٹا تو نے جان کے تھوڑی توڑا، بس ٹوٹ گیا نا، بندہ بھی مر جاتا ہے۔ لیکن جب بچہ یہ آپ وہ جو احادیث سنتے ہیں نا جن میں تسلی دی گئی ہے، وہ اس بندے کے لیے ہیں کہ جس سے گناہ ہو گیا وہ سکتے میں آ گیا، وہ ڈر رہا ہے، اس کو اللہ پاک تسلی دے رہا ہے۔ جو پہلے ہی بدماشی کر رہا ہے اس کے لیے نہیں۔ عام طور پہ لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو گناہ کرنے کی اجازت ہو گئی نا، کہ میرے بندے تو فکر مت کر، تو اتنے بھی کر کے لے آئے گا تو میں صاف کر دوں گا، تو زمین بھر کے لے آ، آسمان بھر کے لے آ، میں رحمت لیے تیرا منتظر ہوں گا۔ یہ ان کے لیے جو کرتے اور ڈرتے ہیں، یہ ان کے لیے تسلی ہے۔ دوسرے بچے اگر اسے غلط مطلب لے رہے تو یہ اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ جو رویہ ہوتا ہے اصل میں جنت یا جہنم میں بندے کو یہ لے کر جاتا ہے۔ گناہ کوئی مسئلہ نہیں، گناہ آدم علیہ السلام سے بھی ہوا تھا، شیطان سے بھی ہوا تھا، شیطان مصطفیٰ قریشی بن گئے، اکڑ گیا نا، کوئی آنسو نکلا نہیں، میں ٹھیک ہے پر کے برابر بھی نکل آتا تو بخش دیا جاتا۔ آدم علیہ السلام کا رویہ اسے معاف کروایا نا، رویے اللہ پاک نے الفاظ منہ میں ڈالیں اس طرح معافی مانگو۔ ان کی وکیبلری جو تھی ابھی کمزور تھی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم کو سکھائے، ابلیس کو نہیں سکھائے جا سکتے تھے۔ اگر ابلیس بھی اسی طرح روتا، آدم علیہ السلام کو جنت میں سے نکلنے کی وجہ سے توبہ قبول ہونے کے بعد زمین پر وہ آئے ہیں، ابھی وہیں تھے، ویزا بھی کینسل ہو جاتا بھائی صاحب تو کس دن ہوتے ہیں نا، ابھی جنت میں ہی تھے، زمین پر توبہ قبول ہونے کے بعد آپ کو بھیجا گیا ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے۔ الفاظ نہیں ملتے تھے، روتے تھے زاروں قطار کہ اللہ ناراض ہو گیا، میں نے کیا کر دیا ہے، معافی کیسے مانگوں سمجھ نہیں لگتی تھی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، یہ تمہارا گمان جس کو میں نے کہا تمہاری باڈی لینگویج جو ہے، تمہارا رویہ جو ہے، ارداکم، اس نے تمہیں برباد کر دیا، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گئے۔ لہذا آج بھی آپ اندازہ کریں اس بندے کی قسمت کا کہ جس کے ہاتھ میں ریکارڈر دے دیا گیا کہ اگر تم چاہو تو یہ سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہو جو آج تک کیا ہے۔ یار اس سے بڑی بھی کوئی کسی بندے کے لیے آسانی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو، تم سنسیئر ہو۔ توبۃ نصوحہ کیا ہے؟ خیر خواہی کی توبہ، اور خیر خواہی کس کی؟ اپنی ذات کی خیر خواہی، اپنے بھلے کی سوچ۔ توبۃ نصوحہ، خیر خواہی والی توبہ اگر تم کرو تو بٹن میں نے تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا نا، میں نے فرشتوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہو کہ تم ان کی منتیں کرو گے، یار یہ بھی صاف کر دو پلیز، یہ بھی صاف کر دو یار، اس پہ بھی فلوڈ مار دو۔ کہا مکھی کے سر کے برابر تیری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، جو تیری آنکھ محسوس کرے گرے نہیں، تمہیں محسوس ہو کہ نمی آئی ہے، فرمایا تیری ساری فائلیں وہ دھو کے رکھ دیتی۔ میں لکھنے والے فرشتے کو بھی بلا دوں گا جس زمین پر کیا، میں اس کو بھی بلا دوں گا، گواہ کو میں ہینڈل کر لوں گا،
لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، توبہ سچی والی ہونی، وہ والی نہ ہو کہ رات کو پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ اس لمحے، جس لمحے بندہ توبہ کرے 100% وہ شوہر ہونا چاہیے، اس 100% تبھی استحکام ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے 100% کہ میں نہیں کروں گا، سب کچھ صاف ہو جاتا، اس کے بعد ہو بھی جائے تو پچھلے والا ریکال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں رب کا کرم کہ اس کے بعد اگر پھر ہو جائے، اگر پہلے ہی وہ فائل رکھی ہوئی ہے کہ ابھی تو ہو جائے پھر دیکھتے ہیں، کہ جیسے عام طور پہ ماسٹر کے ساتھ بچے کرتے ہیں، نہیں ماسٹر جی نہیں کروں گا، اور اس کے بعد جو ماسٹر صاحب باہر نکلتے پھر شروع ہو جاتا، تو ان کی نیت نہ کرنے کی نہیں ہوتی، وہ نیت نہ ہو، اگر اس لمحے بندہ 100% صدق دل کے ساتھ توبہ کرے، پچھلا اس دن اسی طرح ہو جاتا 0 میٹر، جس طرح حضور نے فرمایا کہ یومن ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے آج جنا۔ اس کے بعد اگر ہو جائے بندے سے تو وہ لکھا جاتا ہے، پچھلے والا ریکال نہیں کیا جاتا کہ توبہ ٹوٹ گئی ہے، پچھلے قرضے بھی اس پر ڈال، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی کوئی سوال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔